میں ہے 2024 کا اختتام ہے اور 2025 نئے سال کی آمد ہے۔ بہت سے لوگ سال کے اختتام پر نئے سال کی خوشی میں مختلف قسم کی خرافات اپناتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، تو یہ سب ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور اس کا کوئی تک بھی نہیں بنتا، کیونکہ آپ کی زندگی کا ایک سال گر چکا، ایک سال کم ہو گیا، تو اب آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں نے گزشتہ سال کیا کچھ کیا، کتنے نیکی کے کام کیے، کتنے بھلے کام کیے، کتنے مدارس تعمیر کیے، کتنی مساجد تعمیر کی، کتنے غریبوں کی امداد کی اور کتنے گناہ کے کام کیے، اور اب مجھے 2025 میں کیا کرنا ہے۔ اپنے ایک نظام الاوقات بنائے، ایک چارٹ بنائے کہ اب میں نے اگلے سال کیا کرنا ہے، کیا کارنامے انجام دینے ہیں، کیا کچھ کرنا ہے، اس سب کی ایک ترتیب بنائے۔ گزشتہ سال جو نیکی کے کام کیے، جو بھلے کام کیے، انہیں ریپیٹ کرنا ہے، اور جو گناہ کے کام ہم نے کیا انہیں ڈسکلیئر کرنا ہے، بلیک لسٹ میں ڈال دیں، وہ ہم نے دہرانے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہونا ہے کہ اے اللہ، میں نے جو گناہ کیے میں اس پر شرمندہ ہوں، آئندہ نہیں دہراؤں گا، اور اس عزم کے ساتھ آپ نے آئندہ وہ گناہ کرنے بھی نہیں ہیں۔ اور دوسری بات، اہم بات، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اسلامی سال تک کا علم نہیں ہے، تو یہ میں واضح کرتا چلوں، کوئی سال اسلامی یا انگریزی نہیں ہوتا، سال سب اللہ رب العزت کے ہیں، سال تمام کے تمام جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہیں، مہینے تمام کے تمام اللہ رب العزت کے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ ایک شمسی سال ہے اور ایک قمری سال ہے۔ اب شمسی سال میں کون سے مہینے آتے ہیں؟ وہ جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، یہ سب شمسی سال کے مہینے ہیں، اور قمری سال کے مہینے وہ ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ جو قمری سال ہے وہ شمسی سال سے 10 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ ضرور کہوں گا کہ مسلمانوں کو قمری سال کے بارے میں کم از کم علم ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو اسلام کے رمضان شریف ہو گیا، اس طرح جتنے بھی اسلامی جو ہمارے تہوار ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ تمام کی تمام اسلامی جو قمری سال ہے اس سے ریلیٹڈ ہے۔ تو ہمیں کم از کم، اگر ہمیں تاریخ نہیں معلوم ہے اسلامی سال کی، مہینہ معلوم ہونا چاہیے، آیا محرم کا مہینہ چل رہا ہے یا صفر کا یا ربیع الاول کا یا ربیع الثانی کا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی خرافات، ہر قسم کے بدعات سے محفوظ و معمون رکھے۔ والسلام۔